بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ پر پروگرام حکمت قرآن میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، اور سورہ مریم کی آیت سیکنڈ لاسٹ ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ فرمایا سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈر سنائیں۔ ناظرین کرام، رب کائنات نے اس قرآن کو سرکار دو عالم کی زبان پہ آسان کر دیا اور یہ فیض امت کو بھی عطا ہوا۔ اب دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کرنے میں لکنت ہوتی ہے، وہ رک رک کے بات کرتے ہیں، لیکن قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی انفرادیت ہے، قربان جاؤں یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ جب بندے کے لبوں پہ قرآن کے کلمات آتے ہیں، قرآن کی آیات کا نور اس کے لبوں سے نغمہ بن کے جھلکتا ہے تو اس کی زبان میں لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی لکنت آئے تو رب کائنات اس بندے کو اجر کیا عطا فرماتا ہے جو رک رک کے قرآن پڑھتا ہے۔ دوسرے جو عام لوگ جن پر کی لبوں پہ زبان پہ فراوانی سے قرآن جاری ہوتا ہے ان کو بھی اجر ملتا ہے، لیکن جو پڑھتے ہوئے اسے جناب دقت ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، موٹی زبان ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اسے ایک اجر نہیں بلکہ 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ماہر ہے وہ معزز اور محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء کی معیت میں ہوگا۔ اور اگلی بات سنیے گا، کریم آقا علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، فرمایا کہ جو کند ذہن کی وجہ سے اور قرآن پڑھتا ہوا اٹکے، فرمایا رب کائنات اسے لہو اجران 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ رب کائنات پڑھنے والوں کو اگر دقت ہوتی ہے تو اللہ پاک اسے ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام کا حصہ جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جب یہ علم و حکمت کا دریا رواں ہوتا ہے تو حضور کی امت خیرات حاصل کرتی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے حضرت علامہ مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی بلا ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ شاہ جی آپ کا خیر مقدم ہے جی، الحمدللہ۔ شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو دے۔ قبلہ شاہ جی آپ کی اجازت سے الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کریں گے اور اس پہ انشاءاللہ اس کے جو نکات ہیں آپ سے انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اے لوگو عبادت اپنے رب کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس کے سبب پھلوں سے تمہارا رزق پیدا کیا، تو اللہ کے لیے نہ بناؤ شریک اور تم جانتے ہی ہو۔ الحمدللہ حضور قبلہ شاہ جی یہ ترجمہ قرآن تذکرہ سے الحمدللہ شعراء آفاق جو آپ کا ترجمہ ہے اس سے میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور الحمدللہ یہاں یا ایھا الناس پہ ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا پیچھے رب کائنات نے مومنین کا ذکر کیا، متقین کا، منکرین کا، کافرین کا، منافقین کا، تو صیغہ غیب سے بات ہوئی، لیکن یہاں مخاطب کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ کلمہ یا کا استعمال کیا گیا۔ قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں سوال پیش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب قبلہ یہ کلمہ یا پہلی مرتبہ آیا الحمدللہ، اس جملے کی معنویت کے اثرات کیا ہیں، اور یہ یا جو ہے یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے یا قریب کے لیے؟ بسم اللہ جی۔
عالی مرتبہ قرآن حکیم فرقان مجید کی جن آیات کی تلاوت آپ نے فرمائی ہے، الحمدللہ، اعزاز اور عزت ملی ہے آپ کو تلاوت کرنے کی اور ہمیں سننے کی۔ الحمدللہ، پہلی مرتبہ قافلہ انسانیت کے نام جی، یہ اللہ کی آواز سبحان اللہ، ہم قرآن حکیم کے صحیفہ کی وساطت سے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس، محترم 20 مرتبہ اس اسلوب میں جی، حضرت انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ آپ نے استفسار فرمایا کہ یہ جو یا کلمہ ہے ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے اور یہاں پر یہ کیا لطافت سبحان اللہ، پیدا کر رہا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ ہمارے جتنے بھی علماء نحو ہیں جی، ان سب نے یہ لکھا کہ یہ کلمہ یا جو ہے یہ اصل میں بود کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک، یہ قریب کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے۔ جی، تو جس وقت یہ کلمہ استعمال ہو تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بے توجہ ہو، ٹھیک، اور جو یا کہنے والا شخص ہے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے موقعوں پر یہ یا حرف استعمال ہو جاتا ہے۔ جی، مثلا ہم جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہاں بعید یا قریب کی بحث نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کے دل اور ذہن میں رسول اللہ علیہ السلام کا وجود اتر بیزیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور ایک محب، ایک عاشق کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضور توجہ فرما دیں۔ ہاں ہاں، تو توجہ طلبی کے لیے یہ یا حرف استعمال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ حرف ندا جو ہے جی، یہ غائب سے کسی کو حضور میں لانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے واہ واہ، اور یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی مثالیں بھی قرآن حکیم میں کافی ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کرامت کے لیے، عزت دینے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مثلا قرآن حکیم نے کہا کہ یا ایھا المزمل، سبحان یا اللہ، ایھا المدثر، اللہ اکبر، تو یہ وہ اکرام ہے جو بارگاہ ایزدی سے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی قاری صاحب ایسے بھی ہوتا ہے جی شاہ جی، کہ یہی حرف جو یا ہے یہ تاثیر بیانی کے لیے اس کو استعمال کر دیتے ہیں، جیسے یا جبال اوبی بھی اللہ، قرآن مجید نے جی، اس کو استعمال کیا۔ صحیح، تو یہاں جبال کو مخاطب کرنا ہو پہاڑوں، تو یہاں حضور یا نزول کی بحث نہیں ہے، آہا، دراصل یہاں لطافت اور تاثیر کا اللہ اکبر، بیان ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ایسے بھی ہوتا ہے کہ مثلا آدمی ایک اس زمان سے بھی گزر گیا ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی یاد بن کر کے سینے میں کھٹکتا رہتا ہے۔ واہ واہ، مثلا ایک آدمی ہو، اس کا بھائی فوت ہو جائے اور اس کا بھائی فوت ہونے والا نام اس کا احمد ہو اور وہ اگلے جہاں چلا گیا ہو،
تو جس وقت اس کی یادوں کی ٹیسیں ہاں ہاں، اس کو تنگ کریں گی واہ واہ تو واہ، وہ اس کو مخاطب کر کے کہے گا یا احمد، اللہ، اے احمد تم ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتے ہو. تو وہ تو اگلے جہاں میں جا چکا ہے، جی لیکن یہ یا جو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ موعود فی ذہن جو چیز ہوتی ہے، ذہن اور دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کلمہ یا کا استعمال ہو جاتا ہے. واہ، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ عتاب اور ڈانٹنے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں یا ابلیس ہو تو اے ابلیس، اس کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں یا خبیث ہو، اے خبیث، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جا رہی ہے، اللہ، دراصل اس پر لعنت افغانی کے لیے ہاں، اس قسم کا خطاب جو ہے وہ استعمال کر لیا جاتا ہے. واہ واہ، تو یہاں پہلی دفعہ یہ جو یا آیا ہے، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ غیبت سے حضور کی طرف، التفات کی طرف یہ اسلوب قاری قرآن کا ذہن جو ہے وہ لے جا رہا ہے. رب کریم حضرت انسان کو ہاں ہاں، آواز دے رہے ہیں. واہ واہ واہ، قاری صاحب یہ یا پہلی مرتبہ جی، قرآن مجید نے یہ استعمال کیا، واہ واہ، اور جاننے کے لائق تو یہ بات ہے کہ یہ اسلوب 20 مرتبہ قرآن حکیم میں مقرر ہے. ٹھیک، اور جہاں جہاں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کی معنویت میں ندرت ہے، ہاں ہاں، اور ہر ایک جگہ تاثیر کا اپنا ماحول ہے، اور نسیم روحانیت جو ہے واہ واہ، وہ دل کی گہرائی میں کیا محسوس ہونے لگ جاتی ہے. سبحان تو اللہ، یہاں جو رب کریم نے یا جی، انسانوں کے لیے لائے ہیں، تو یاد رکھیے جس وقت بڑی ذات کسی چھوٹے کے لیے اللہ اکبر، یا کہے تو اس سے مراد امر ہوتی ہے کہ وہ حکم دے رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، اور تم ایسے کرو. سبحان اللہ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، اور اگر چھوٹا کسی کو معبود جان کر کے مخاطب کرے تو وہ دعا ہوتی ہے. اللہ اکبر، اور جس وقت وہ معبود نہ جانے اور ویسے معبود نہ سمجھتے ہوئے اس کو پیارا جان کر کے یا کہہ دے تو یا التماس ہوتا ہے، یا عرضی ہوتی ہے، واہ واہ، یا درخواست ہوتی کیا ہے. بات، تو یہاں چونکہ یہ حرف جو ہے جی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوا ہے، اللہ، یا ایھا الناس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی حکم ہے ہاں ہاں، جو قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت کو سبحان اللہ، دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، اور اس کے مزے جی، جاننے کے لیے میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق پاک جی، قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت کوئی حکم دے کسی انسان کو تو کما حق کو وہ کام کرنا انسان کے بس کی بات تو نہیں ہوتی. مثلاً وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو، تو عبادت اللہ کی شان کے مطابق تو انسان کیسے کرے گا؟ اللہ، وہ تو عاجز ہے، جی، وہ تو منکسر ہے، ٹوٹا اللہ ہوا اکبر، ہے، وہ تو بھول جانے والا ہے، کمزور مخلوق ہے. تو کہتے ہیں جس وقت اللہ یا کہہ کے اپنے بندے کو آواز دے تو کہتے ہیں کہ یہ تھکان دور کر دیتا ہے. ہائے ہائے، سبحان کسی اللہ، اچھے انسان کی واہ واہ آواز واہ، کان میں پڑ جائے کیا بات، تو انسان میں تازگی آ جاتی ہے، واہ واہ واہ، لطافت آ جاتی ہے. کیا بات، تو جس وقت اللہ رب العالمین بندے کو کہے یا کہ اے لوگو، ہائے ہائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں سبحان کہ اللہ، تم عبادت کرو، یہ مشکل نہیں ہے، میری آواز ہی، میرا حکم ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کیا کر بات، دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب جب بات کرتے ہیں، ظاہر ہے مفسرین محدثین نے اس پہ بات کی. کسی نے کہا جی یہ ڈرانے کے لیے ہے، کسی نے کہا قریب کے لیے، کسی نے کہا بعید کے لیے. اور شاہ صاحب قبلہ کے اندر محبت ہی محبت ہے. آپ نے فرمایا یہ الوہی محبت حضرت انسان پہ اللہ پاک نے انڈیل دی ہے. اور کیا انداز ہوتا ہے شاہ صاحب قبلہ کا کہ دیکھیں رب کائنات کی طرف سے ندا آ رہی ہے یا ایھا الناس، پھر آگے کہیں فرمایا اے حضرت انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو رب کائنات، میں کہتا ہوں اس کائنات کے سمندروں کو شہد کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ مٹھاس نہیں ہے ان کے اندر،
جو اللہ کے پکارنے میں ہے، اپنے بندے کو رب پکار رہا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الانسان۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ شاہ صاحب قبلہ سے پہلے میں نے سوال کیا لفظ یا کے حوالے سے۔ شاہ صاحب دوسرا سوال میرا یہ کہ مفہوم آیت کو پہلی آیات کے ساتھ ہم کیسے مربوط کریں گے، اس پہ میں کچھ موتی عطا فرمائیں۔ محترم، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں اس آیت سے پہلے ٹھیک، جو سورہ بقرہ کا حصہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں، الحمدللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی بھی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اس میں کفر اور نفاق ٹھیک، جو انسان کے اندر عیب پیدا کرتا ہے اور انسان کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ شاید تفصیل سے میں نہ عرض کر سکوں، لیکن وہ 15 عیب ہیں اللہ اکبر۔ جو کفر اور منافقت کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایک جھلک سی جی شاہ جی، عرض کرنے لگا ہوں، اور پھر ایک بڑا کام کا نقطہ آپ کے سوال کے جواب میں اللہ اکبر، میں عرض کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان مثلاً یہ کہا گیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، دھوکہ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق انسان کے اندر دھوکہ دینے کی عادت پیدا کرتا ہے، انسان بلیک میلر ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، منافقت کے آنے کی وجہ سے وہ چیٹنگ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلاً دوسری بات میں حوالہ دوں گا کہ منافق آدمی کا دل کبھی صحیح اور صحت مند نہیں ہو سکتا، فی قلوبہم مرض، بے شک، اس کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ لوگ روحانی امراض کا شکار ہو کر کے جی، روحانی شفا سے محروم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ، بکھرے ہوئے لوگ، ایک سرطان ان کو چمٹ جاتا ہے۔ اللہ، مثلاً میں تیسری مثال دوں گا، جی شاہ جی، ان کی نشانی بتائی کہ لا تفسدوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کے ساتھ فساد بندہ ہوتا ہے، یہ کسی محفل میں ہوں یا کسی خلوت میں ہوں، ٹھیک، کسی پنچایت میں بیٹھیں یا کسی جرگے میں جائیں، ٹھیک، یہ کسی علمی ٹھیے پر حاضر ہوں اللہ اکبر، یا یہ کسی انسانی خدمت کا سلوگن قائم کر کے یہ اصلاح کے دعوے کریں۔ اللہ قرآن اکبر، مجید کہتا ہے کہ فساد ان کے ساتھ بندہ ہوا ہوتا ہے، فسادی لوگ ہوتے ہیں۔ مثلاً آگے بڑھیں تو آپ نے اور ہم نے سنا کہ یہ لوگ بیوقوف لوگ ہیں، جی، رب نے کہا کہ حماقتیں ان کی تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں، اللہ، یہ سفیہ ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ ہلکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ چھچورے ہوتے ہیں، یہ کم ظرف ہوتے ہیں، ان کا ظرف چھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک، یہ لوگ ذہن اور دل کے کبھی کھلے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو استہزاء، یہ لوگ ٹھٹھے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، متانت ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس سے تھوڑا اور آگے بڑھیں تو یہ اپنی شمعوں کو خود گل کرنے والے احمق لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ روشنی کے قدردان نہیں ہوتے، ٹھیک، انہوں نے اپنی بینائی سلب کر دی ہوتی ہے، یہ کانوں کے بہرے لوگ ہوتے ہیں، یہ زبانوں کے گونگے لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ لوگ ہدایت طلبی میں کبھی چابک دست یہ نہیں ہو سکتے۔ آگے قرآن مجید نے مثال دی کہ یہ مفاد پرست بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قاری صاحب، یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان شاہ جی، کی ہیں، یہ تعداد میں کل 15 ہیں ٹھیک ہے، کہ منافقت اور کفر انسان کے اندر کیا عیب پیدا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی جی، کہ یہ بیماریاں کس طرح دور ہو سکتی ہیں؟ اللہ، اگر ایک انسان مخلص ہو جائے، اگر ایک انسان سنسیئر ہو جائے، اگر ایک انسان چاہے کہ میری
شخصیت صاف اور شفاف ہو جائے سبحان اللہ. اور میرا اندر جو ہے وہ اللہ کے نور سے مزین ہو جائے اور میں بھی خوشبودار بن جاؤں اللہ. اور میری شخصیت بھی لوگوں کے مشام ہستی کو معطر کرے، میں بھی لوگوں کے دل میں کھپ جاؤں. واہ واہ. میرے خیال میں یہ چاہت جو ہے یہ مقدس. اب قرآن مجید سے سوال ہے کہ اے قرآن مجید، اگر کوئی آدمی مخلص ہو کے یہ چیزیں پیدا کرنا چاہے اور ان عیبوں سے جان چھڑانا چاہے تو وہ کیا کرے؟ واہ واہ. اس آیت میں جواب دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، ہائے ہائے. کہ تم عبادت کرو، عبادت سے یہ سارے گڑھے کیا ختم ہو جائیں گے اور تم صاف شفاف انسان بن جاؤ گے. واہ 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 شاہ صاحب، کیا کہنے کیا کہنے. ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز ہوتا ہے شاہ صاحب قبلہ کا کہ جب بندہ اس کے اندر اخلاق رذیلہ ہیں، جھوٹ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، فرمایا ان اخلاق رذیلہ کو اگر دور کرنا ہے تو کیا کرے؟ وہ اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں خم کر دے، عجز و انکساری کا پیکر بن جائے. اور جب وہ عجز و انکساری کا پیکر بنے گا تو رب کائنات پھر اخلاق حسنہ کا نور جو ہے اس کے قلب و روح میں اتارے گا، اس کی سیرت میں اتارے گا. وہ جہاں سے گزرے گا اس سے جھلک آئے گی. یہ حضور کا غلام جا رہا ہے. شاہ صاحب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ آیت کی تفسیری احکام کیا ہیں اس کے اندر، ذرا ارشاد فرمائیے گا. محترم قاری صاحب، جی حضور قبلہ شاہ صاحب. چند چیزیں قابل غور ہیں. جی. یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ عبادت اور عبادت کا صحیح علم، ٹھیک. اور عبادت کا صحیح طریقہ اور معبود کی تلاش، یہ پہلی وہ چیز ہے جس کی کھڑکی انسان کے لیے یہ آیت کھولتی ہے سبحان اللہ. کہ تجھے پیدا کیا گیا ہے، تیرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بے شک. آج دنیا میں بڑے بڑے ملکوں نے بڑے ادارے قائم کیے ہیں کہ ہم ہر مذہب سے ایک ایک عالم لیتے ہیں ٹھیک. اور اس کی خدمت میں سوال کرتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے. اللہ اکبر. مجھے کسی اور مذہب کا نہیں پتہ، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو قرآن مجید آپ کو 29 پارے پڑھانے کی زحمت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے 21ویں آیت ہی پڑھ لو، واہ واہ. تم مقدمہ ہی پڑھ لو، سبحان اللہ. تم قرآن مجید کی ابتدا ہی اپنے سامنے رکھ لو. قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا اولین مقصد جو ہے وہ عبادت ہے بے شک. اور صحیح معبود کی تلاش ہے. اللہ اکبر. انسان ٹھوکر نہ کھائے، اور کبھی وہ پھنسا ہوتا ہے پتھر سے تراشے ہوئے اصنام کے سامنے، کبھی وہ نیکی کا خدا اور قرار دیتا ہے اور بدی کا خدا جی. اور قرار دیتا ہے، کبھی وہ سورج کی کرنوں کو سلامیاں دے رہا ہوتا ہے، اللہ. کبھی آگ خود ہی جلا کے آگ کے شعلوں کو اپنا معبود قرار دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اور بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ یہ حضرت انسان اپنے ہاتھ ہی سے ایک چیز تراشتا ہے اور اسی کو معبود بنا لیتا ہے. ٹھیک. یہاں سے انسان کو غلامی کے حصار سے نکال کر اللہ اکبر. قرآن مجید آزاد ماحول میں لاتا ہے واہ واہ. تاکہ وہ آزاد فضا میں سوچ سکے. ٹھیک. اور جناب پہلا حکم عبادت ہے. اس کے بعد انسان ٹھوکر کھاتے ہیں رب ماننے میں. جی. جناب بعض اوقات معبود مان بھی لیتے ہیں، وہ اللہ کو معبود مان لیتے ہیں کہ عبادت کے لائق وہی ہے، ٹھیک. لیکن جناب وہ ربوبیت کے مسئلے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں. ہائے ہائے. رب کریم نے اسی آیت میں دوسرا یہ کہا کہ نظام ربوبیت سبحان اللہ. دنیا میں کس کا جاری ہے؟ واہ واہ. رب کریم نے رب کہہ کر کے جی. اپنا تعارف دیا سبحان اور اللہ. کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان منزل اس وقت پائے گا جس وقت وہ جس کو اللہ مانتا ہے اس کی عبادت بھی کرے، واہ جس واہ. کی عبادت کرتا ہے اس کو رب بھی مانے. اللہ اکبر. سبحان رب اللہ. ماننے کا مطلب کیا ہے جی. قاری صاحب؟ جی. کہ وہ تسلیم کر لے اللہ اکبر. کہ جس نے میری تخلیق کی ہے وہی تو حقدار ہے اللہ اکبر. کہ ہم اس کو معبود مانیں، اللہ اکبر. ہم اس کے ساتھ اپنا دل لگائیں.
1,24,000 انبیاء اسی لیے آئے کہ انسان بھول کر کے بھٹک کر کے ٹیڑھے راستوں پر اللہ چلنے لگ گیا ہے ٹھیک اور خود ساختہ مذاہب کی رسیوں میں خود کو جکڑ لیا ہے۔ اللہ قرآن مجید ان رسیوں کو کاٹ دیتا ہے واہ اور ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے سبحان اور حضرت انسان کو کہتا ہے کہ اللہ بھی وہی ہے، واہ واہ معبود بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے۔ پھر اگلا حکم ہے کہ تخلیق میں جی انسان کو اتارا جائے سبحان اللہ کہ رب کون ہے؟ جی انہوں نے کہا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ اکبر جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ جس نے دی ہے، واہ واہ آنکھ کا دیکھنا تو اس کی طرف سے ہے، جی کان سنتا ہے تو جس نے کان بنایا ہے جناب سننے کی طاقت بھی تو اسی نے اسی دی۔ نے دی آج زبان بولتی ہے واہ 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 تو زبان دینے والا بھی تو وہی ہے، اور آج دل دھڑکتا ہے تو دل کی دھڑکنوں میں زندگی کا راز کس نے سمویا ہے؟ واہ واہ یہ اللہ ہی نے سبحان پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ دماغ سوچتا ہے تو وہ سوچنے والے دماغ سے انسان تصویر کائنات کے مراحل طے کر رہا ہے، تو سوال یہ ہے پیدا کس نے کیا؟ سبحان اللہ کہا جس نے تمہیں پیدا کیا اور واہ واہ تم سے پہلوں کو پیدا کیا کیا، بات سبحان وہی اس بات کا حقدار ہے واہ واہ کہ تم اس کی عبادت کرو، اسی کو رب مانو۔ سبحان اللہ پھر منتہائی احکام جی اس آیت میں وہ تقوی قرار دیا جاتا ہے۔ شاید تقوی پہ ہم مزید بات کرتے ہیں بعد میں آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام، یہ جو ربوبیت ہے اللہ پاک نے اپنی جو یہ صفت بیان فرمائی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سورہ فاتحہ پہ بات کی تھی تو اللہ پاک نے اپنا جو تعارف کروایا پہلا الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن جو پہلا تعارف کیا وہ رب کا ہے۔ یہاں بھی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ رب ہے جس نے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ اس پہ مزید بات کریں گے اور آگے اس آیت کے اندر آخری معنی جو لعلکم تتقون پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور شاہ صاحب قبلہ ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، اور کیا خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ میں شہرا آفاق آپ کی تفسیر تبصرہ ہے اور عبادت کی بات ہو رہی ہے، اور پھر عبادت کے ساتھ ربوبیت کا لنک شاہ صاحب جو جوڑا ہے کہ رب کیوں عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک اقتباس میں پڑھنا چاہوں گا شاہ صاحب آپ کی اجازت سے، آپ کی تفسیر سے ہی۔ شاہ صاحب قبلہ رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہی ہو سکتی ہے، اور معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اعتبار سے ہر ایک کو ہر جہت سے ہر شے میں ہر رنگ میں پالے۔ اس آیت میں ربوبیت ہی کو اللہ کے معبود ہونے کی دلیل بنایا گیا کہ عبادت کرو اس کی جو تمہارا اپنا رب ہے، وہ تمہیں پالتا ہے، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ صحراؤں میں قافلے بھٹک جائیں تو راہیں اسی کی مدد سے تلاش کی جاتی ہیں، ہواؤں کی تیز طوفان میں جہاز اگر الجھ جائیں تو زندگی کی خیرات وہی دیتا ہے، تنگ و تاریک مصیبتوں میں سکھ اور آرام کی باران رحمت وہی اتارتا ہے، اچھے کلمے اسی کی طرف اٹھتے ہیں، ضرورت مندوں کو نوازتا وہی ہے، قلب و روح سکون اسی سے پاتے ہیں، نعمتیں وہی دیتا ہے، جلال و عظمت اسی کے لیے ہیں، اسی کی شان بڑی بلند ہے، حسرتوں کو خوشیوں سے، غموں کو سرور سے، خوف کو امن سے بدلتا وہی ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالن ہار ہے، تمہیں روزی دیتا ہے، وہ قہار و جبار ہے، لیکن اس نے اپنی رحمتیں شفقتیں تمہارے نام کی ہیں، تم رات کو سوتے ہو وہ جاگتا ہے، حی و قیوم ہونا اسی کی صفات میں سے ہے، اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں، اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، اسی کی عطا کردہ کانوں سے تم سنتے ہو، اسی کے دیے ہوئے پاؤں سے تم چلتے ہو، تمہارے دل اس کے حکم سے دھڑکتے ہیں، تمہاری روحیں تمہاری قالب کے پنجرے میں اسی کے اذن سے پابند ہیں، باد نسیم کی اٹکلیاں، پھولوں کا بہار بداماں ہونا، سورج کا جلوہ نور ہونا، مہتاب کی ٹھنڈی روشنیاں بانٹنا، فصلوں کا پکنا، درختوں کا برگ و بار لانا، شگفتہ پھلوں کا خوش ذائقہ ہونا، سب اسی کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ وہ تمہارا رب ہے، وہی تمہارا معبود برحق ہے۔ شاہ صاحب قبلہ کے ایک اقتباس میں نے پڑھا ہے۔ الحمدللہ ناظرین، ایسے الفاظ ہیں، نور سے دھلے ہوئے الفاظ شاہ صاحب قبلہ کے ہوتے ہیں، اور بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے اور نور کے دریا میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے۔ شاہ صاحب وہی تقویٰ کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ موتی عطا فرمائیں۔ محترم، یہ آیہ کریمہ
عبادت کا ایک مقصد متعین کرتی ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اسلوب ہے واہ واہ، کہ اس طرح قرآن حکیم چلا رہا ہے جیسے سیڑھیوں سے کوئی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ واہ واہ، پہلے عبادت کا حکم دیا، سبحان اللہ، پھر اپنی شان ربوبیت اللہ اکبر، قاری قرآن کے سامنے واہ واہ، آشکار کی، پھر اس کے بعد تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دی۔ سبحان اللہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے سے ملے گا کیا؟ رب کریم نے کہا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ جی یہاں پر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انوار التنزیل میں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے اونچا مقام عبادات، عادات، اعمال ان میں تقوی کا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بھی تقوی کا وسیلہ قرار دیا اللہ اکبر، کہ اگر تم عبادت میں ڈوب جاؤ تو تم میں تقوی آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہاں بیضاوی کہتے ہیں کہ پھر وہ کیا چیز ہے؟ نماز بھی تقوی ہے، روزہ بھی تقوی ہے، حج بھی تقوی ہے، یہ عبادات ہیں، لیکن وہ کون سا تقوی ہے کہ رب کریم کہتا ہے لعلکم تتقون۔ تھوڑی سی اگر ہم اپنی یادوں کی پرواز پھر سورہ بقرہ کی ابتدا کی طرف واہ واہ، اس کا رخ موڑ دیں سبحان تو اللہ، کہا گیا تھا ہدی للمتقین، آہا، یہ ہدایت تقوی داروں کے لیے ہے۔ رب کریم نے کہا کہ اب تقوی اگر منزل ہے تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تقوی کیسے آئے؟ جی، تو رب کریم نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو قاری صاحب بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ رویے ہیں جن سے تقوی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر عبادت کے بعد یہ دولت محسوس کی جا سکتی ہے ایک عبادت گزار شخص کی زندگی میں ٹھیک، کہ اس کو عادت ہوتی ہے کہ وہ تخلیق کائنات میں وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، متقی شخص جو ہے اس کو تفکر کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اس طرح ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتا جو ماربلز کھیلتے رہتے ہیں۔ ماربل کھیلنے کا مطلب بنٹے کھیلتے ہیں، اخروٹ کھیلتے ہیں اور اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں سناؤں گا کہ حضرت نوف بقالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں نوفل نہیں کہا، نوف کہا ہے، اصل میں حضرت علی پیار سے ان کو نوف کہتے تھے۔ اللہ، تو ایک موقع پر سبحان اللہ، کہتے ہیں میں نے رات کو دیکھا کہ حضرت علی اکیلے ہیں تنہا، اور وہ آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جس وقت میں سامنے گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا نوف تم جاگ رہے ہو یا تم سو رہے ہو؟ اللہ اکبر، میں نے کہا کہ حضور میں جاگ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا اگر جاگ رہے ہو تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دی ہے اور اپنے خدا کی محبت اپنے دل میں ڈال لی ہے، اللہ اکبر، ان کو مبارک دو، ان کو مبارک دو۔ حقیقت میں متقی لوگ وہی ہیں، واہ واہ، حقیقت میں تقوی والے لوگ وہی ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ زمین کو اپنا بچھونا بنا لیتے ہیں، وہ اس کے اوپر ہی سوتے ہیں، اللہ، اور جب اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو ان کا دم دم الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، سبحان اور اللہ، وہ اللہ کے شکر میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تقوی ہے۔ جی، اور بیضاوی کہتے ہیں کہ عبادت کے نتیجے میں ایک خاص نور اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں رکھتا ہے، وہ ہر آدمی کو نہیں ملتا، وہ عابد شخص کو وہ نور کا جلوہ ملتا ہے، اور کہتے ہیں اس نور کی وجہ سے انسان کے بدن سے اچھی عادتیں سرزد ہوتی ہیں، جی، اچھی باتیں اس سے صادر ہوتی ہیں، واہ واہ، اچھی اخلاق اس سے صادر ہوتے ہیں۔ بیضاوی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو عبادت گزار میں پیدا ہوتی ہے وہ عاجزی کا رویہ ہے، واہ واہ، اس کے اندر عجز پیدا ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، قاری صاحب یہ ہے وہ تقوی واہ، جو آپ پورے قرآن مجید میں پورے گلستان کو دیکھیں گے کہ واہ واہ، اس کے گلوں کی خوشبو انسان کے اندر کو مہکاتی رہے گی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ سامعین محترم، تقویٰ کیا عظیم تحفہ ہے،
اور مجھے یاد آ رہا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا تھا نا، عرض کی تھی آپ نے کہ بتائیں تقویٰ کیا ہے، تو فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا، جی ہوا، فرمایا کیسے گزرے، فرمایا اپنے کپڑوں کو سنبھال کے کہیں وہ خاردار جھاڑیوں میں الجھ نہ جائیں۔ فرمایا تقویٰ یہی ہے کہ دنیا کی علائشیں تیرے دامن سے وابستہ نہ ہو، ایسے دنیا سے گزر جاؤ اور پھر تم متقی بن جاؤ گے۔ شاہ صاحب قبلہ ند اور انداز پہ ہم نے آنا ہے، اور میں چاہوں گا یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے اور اس آیت کریمہ سے عصر حاضر میں ہم اس سے کیا حکمتیں اور کیا برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ محترم، اللہ رب العالمین نے جی تقوی عبادت کا ذکر کر کے ٹھیک، اس کے بعد جو قرآن مجید کا حصہ ہے کہ وہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، واہ واہ واہ، جس نے آسمان کو چھت بنا دیا، سبحان اللہ، اس نے اسی سے بارش کا نظام قائم کیا جس سے وہ پھل پیدا کرتا ہے۔ جی ان نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا۔ میں قاری صاحب، جیسے آپ نے تو میرا اقتباس سنایا تفسیر کا، جی حضور، میں آپ کو اللہ اکبر، دنیا اسلام کی جلیل القدر شخصیت واہ واہ واہ، جناب امام سجاد زین العابدین کا ایک پیراگراف سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ اس آیت کو کس طرح سبحان اللہ، سمجھتے ہیں۔ جی آپ کے الفاظ تو عربی ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں بسم اللہ، بسم کہ اللہ نے زمین کو تمہارے مزاج، ضرورت اور طبیعت کے مطابق بنایا، اللہ، واہ واہ، اجسام کی موافقت میں اسے گرم اور جلا دینے والی نہیں بنایا، آہا، اس کو اتنا ٹھنڈا نہیں بنایا کہ اس میں انسان یخ ہو کر کے ختم ہو جائے۔ اس کے اندر اس نے خوشبوئیں رکھیں، سبحان لیکن وہ خوشبوئیں جلا دینے والی نہیں ہیں، اللہ اکبر، جیسے ماں اپنے آغوش میں بیٹے کو لے لیتی ہے، ہائے ہائے، یہ زمین ایسے ہی انسان کو پال رہی واہ واہ، ہے۔ فراشا، ہاں، یہ نعمتیں ہیں سبحان اللہ، جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کی۔ سبحان اللہ، ایک میں عرض کروں گا کہ آج کل ایک اور چیز پر ڈسکس کی جاتی ہے کہ کیا زمین پر جو مخلوق ہے یہی مخلوق ہے، یا اس سے پہلے بھی کوئی مخلوق ہے، یا اوپر بھی کوئی مخلوق ہے۔ ٹھیک، معاف کیجئے، یہاں یہ جو لفظ کہے گے کہ تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آدم تک جتنی مخلوق ہے اس کی طرف اشارہ، لیکن میں علامہ الجاوی کے ان الفاظ جی پر میں حیرت ہو گیا کہ انہوں نے کس قدر لطیف اشارہ کیا۔ سبحان اللہ، وہ کہنے لگے کہ لگتا یہ ہے کہ تم سے پہلی جو مخلوق ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت انسان سے پہلے کوئی زمین پر مخلوق بس رہی تھی۔ اللہ، رب کریم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اولڈ مین سمجھ کے انہی کو معبود نہ بنا لو۔ رب نے کہا ان کا خالق بھی میں ہوں اور ان کا خالق بھی میں ہوں۔ توحید اور علم توحید کا جو نقطہ ان آیات میں واہ، اللہ رب العالمین نے، میں قاری صاحب ایک اور چیز اپنی تفسیر میں بھی ہلکی سی لکھی ہے، بسم اللہ، میں اب اشارہ کروں گا جی کہ جس وقت زمین اور آسمان کا ذکر کیا تو کہا جاتا ہے کہ کیا اور سیاروں کے اندر بھی کوئی مخلوق ہے، ٹھیک، یا لائف جو ہے یا انسان جو ہے وہ یہاں ہی اسی زمین پر پایا جاتا ہے۔ میں خوش ہو کے کہنے لگا ہوں، قرآن مجید نے کہا کہ جہاں تم جس کو کہتے ہو کہ ہمیں خوردبینوں دوربینوں کے اندر ایک وال نظر آتی ہے، ٹھیک، اور اس وال کے اندر کچھ چلتے پھرتے سائے نظر آتے ہیں، کیا یہ عجیب تر نہیں ہوگا، عظیم تر نہیں ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر ایک مخلوق ہے، عیسیٰ ہم کا عیسیٰ نا، موسیٰ ہم کا موسیٰ نا، واہ واہ، جیسے ہمارا عیسیٰ ہے ان کا بھی ایک عیسیٰ ہے، جیسے ہمارا موسیٰ ہے ان کا بھی ایک موسیٰ ہے۔ اللہ اکبر، تو معاف کریے، حضور نے اپنا نہیں کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ محمد کی کوئی مثل مثل ہی نہیں کوئی نہیں، ہے، رسول کریم علیہ السلام کی کوئی مثال نہیں۔ واہ واہ، لیکن اس پر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو انسان یہاں ہیں انہی کا پرتاؤ اور سایہ محسوس ہو رہا ہو اس طرف، اور انسان اسی کو، لیکن سراغ ملتا ہے کہ کہکشانوں کے اندر کوئی اور مخلوق بھی ہے، مگر نہ معراج کی حدیث جو ہے
وہ تو بتاتی ہے پہلے آسمان پر فلاں ملا، دوسرے پر فلاں ملا، تیسرے پر. تو یہ کہکشانی نظاموں کی طرف بھی یہ آیات اشارہ کر رہی ہیں. میں اسی کے ساتھ جوڑ کے کہوں گا جی کہ آج کہتے ہیں کہ سمندروں کے بخارات اٹھتے ہیں اور ان سے بارش ہوتی ہے، جی لیکن علامہ الجاوی نے لکھا اور اس پر مفسرین نے لکھا کہ ایک بارش وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے پانی بہہ کر کے آسمانوں پر پہنچتا ہے، پھر بادلوں میں پہنچ کر وہ پانی بھی برستا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بارش کے قطرے شفا ہیں، اگر بارش کا پانی کو پی لے تو اللہ اس کے امراض کو ٹھیک کر دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے. ناظرین اکرام، ہم تو ساری زندگی یہی سنتے رہے کہ بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ بارش بن جاتی ہے، اور یہ آج پہلی مرتبہ شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھنے سے پتہ چلا کہ کچھ بارش وہ ایسی ہے کہ جو عرش کے نیچے سے نکلتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک یہی جو حضرت قبلہ پیر صاحب نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اقتباس پڑھا تھا، اس کے اندر آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا نہ قرآن کی مثل کوئی ہے نہ مصطفیٰ کی مثل کوئی ہے. میں حضرت قبلہ مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید الحسن شاہ صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور یہ حکمت کا دریا ہمیشہ رواں رہے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.